بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. اس وقت پاکستان کی موجودہ 3.5 سال کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ سب سے بڑی جنگ ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں. سب سے بڑی جنگ سیاسی جنگ ہے اور اس جنگ میں تھوڑے سے حالات بھی خراب ہوئے اور دو بدو آنے کی بھی کوشش کی گئی. ارکان پارلیمان ایک دوسرے کے سامنے بھی آئے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بھی چیلنج کیا گیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی. سارجنٹ ایٹ آرمز کو بھی بلایا گیا اور انہیں باہر اٹھا کر پھینکنے کی بات کی گئی. تو یہ ساری سچویشن ہے. اس وقت میدان جنگ سجا ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں. آج سارا دن پوری دنیا کی نظریں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں تھیں اور ہمیں بھی فون کالز آ رہی تھیں. ہمارے ویورز جو دنیا بھر میں ہیں، امریکہ سے کالز آ رہی تھیں، برطانیہ سے آ رہی تھیں، یورپین ممالک سے آ رہی تھیں، مڈل ایسٹ سے آ رہی تھیں، عرب ممالک سے آ رہی تھیں کہ جناب آج کیا ہوگا، کس کو شکست ہوگی، کون جیتے گا. اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے دل جو ہیں وہ دھک 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 کر رہے ہیں، اور وہ خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، سب کے سب. اور خاص طور پہ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کا جو معاملہ ہے وہ آج انہیں ایک بہت بڑا حق ملنا ہے اور وہ حق ہے ووٹ ڈالنے کا حق. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے کا حق، انتخابی اصلاحات کا معاملہ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، نیب آرڈیننس اور بہت سارے ہیں. 21 سے زیادہ بل ہیں. اہم ترین قانون سازی ہے اور وہ یہ میدان ابتدائی طور پہ یہ کس نے جیتا، ابتدائی طور پہ کس کا پلڑا بھاری ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جی پہلے پی ٹی آئی کی ہوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم عمران خان اس میں سب کے سب اتحادی شامل تھے، آزاد ارکان شامل تھے اور وہاں پہ ان کی پوری تعداد 221 کی سٹرینتھ ہے اس وقت دونوں ہاؤسز میں، قومی اسمبلی میں بھی اور ادھر آپ کے سینٹ میں بھی. دونوں ہاؤس میں ملا کے ان کی تعداد بنتی ہے 221 اور اپوزیشن کی تعداد بنتی ہے 213. لیکن آج یہ بدقسمتی ہے، یہ اتفاق ہے یا باقاعدہ طور پہ کچھ ہوا ہے، اپوزیشن کے ارکان مزید کٹ لگ گیا. پیپلز پارٹی کے 1-2 ارکان نہیں آئے، اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کے بھی 1-2 ارکان نہیں آئے. ایک تو وہ نقصان ہوا، دوسرا نقصان ہوا ایک پرویز ملک صاحب مرحوم کی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہے، ضمنی الیکشن نہیں ہوا، ایک سیٹ کا اپوزیشن کو وہاں سے نقصان ہو گیا اور حکومت کو ابھی تک حکومت اور حکمران اتحاد کو کسی قسم کا نقصان نہیں تھا. 221 موجود تھے. اب میں بتاتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ فتح حاصل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو. موشن پیش کی گئی. موشن تحریک پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بھی بل ہوتا ہے، بل پیش کرنے کی اجازت مانگی جاتی ہے ایوان سے، اسے تحریک کہتے ہیں، موشن کہتے ہیں. جب وہ موشن پیش کی گئی اس پہ انہوں نے کہا جی گنتی ہونی چاہیے اور گنتی سے پہلے بھی ایک بات ہوئی، ایک نئی بحث شروع ہو گئی کیونکہ 221 اور 213. اب بلاول بھٹو صاحب نے چیلنج کر دیا اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ چیلنج کیا کہ رولز پڑھے انہوں نے قومی اسمبلی کے کہ جناب جو دونوں ہاؤسز کی تعداد ہے ان کو ملا کے جو میجورٹی ہے وہ 221 بنتی ہے، تو ہر تحریک پہ، ہر ترمیم پہ، ہر معاملے پہ 221 ارکان ظاہر کرنے ہوں گے، 222 ارکان ظاہر کرنے ہوں گے حکومت کو حق میں، اور جس میں بھی 222 ظاہر نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے میجورٹی حاصل نہیں ہے. یہ انہوں نے رولز آف پروسیجرز کا سہارا لیا. جواباً بھی بہت تیاری کر کے آئے تھے. فروغ نسیم صاحب، بابر اعوان صاحب، شہزاد اکبر صاحب، وہ سب موجود تھے جی. انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی تھی اور ان کی بھی معاونت کی جا رہی تھی، اسپیکر کی بھی معاونت کی جا رہی تھی، ان کا اپنا سٹاف کر رہا تھا کیونکہ بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی قومی اسمبلی کے ہال میں اور سینٹ کے ارکان بھی موجود تھے اور قومی اسمبلی کے ارکان بھی موجود تھے. پرائم منسٹر بھی موجود ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس قائد ایوان سینٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم موجود ہیں، چیئرمین سینٹ جو کہ چیئرمین ہیں لیکن آج وہ ایک ووٹر کے طور پہ موجود تھے سارے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں، اور بڑا مزے کا کھیل چل رہا تھا. گنتی ہو رہی تھی، گنتی چیلنج ہو رہی تھی، آوازوں کو دیکھا جا رہا تھا کہ آئز میں زیادہ ہے یا نوز میں زیادہ ہے، یعنی کہ ہاں میں زیادہ آواز بلند ہوئی ہے یا نہ میں زیادہ بلند ہوئی ہے. بڑا مزے کا
ایک ہاکی کی طرح کا میچ چل رہا تھا، کرکٹ کی طرح نہیں، ہاکی کی طرح تھا. کبھی بال اپوزیشن کے پاس چلی جاتی تھی، کبھی بال آ جاتی تھی گورنمنٹ کے پاس. تو یہ سارا ایک دلچسپ تو چیلنج کیا گیا. اس کے جواب میں گورنمنٹ کی طرف سے بابر اعوان نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جناب انہوں نے 1973 کا آئین جو ہے وہ پڑھ کر سنایا اور متعلقہ آرٹیکل پڑھ کر سنایا کہ جوائنٹ سیشن میں جب بھی لیجسلیشن ہوگی اس میں مراد اکثریت سے مراد ہے جو ارکان موجود ہوں گے ایوان میں ان کی اکثریت، یعنی ٹوٹل نمبر جو ہیں دونوں ایوانوں کی ان کی اکثریت نہیں چاہیے، 222 نہیں چاہیے، بلکہ فرض کریں اگر ایوان میں دونوں قومی اسمبلی اور سینٹ مشترکہ اجلاس جیسا کہ آج ہوا، اگر اس اجلاس میں 300 ارکان شریک ہوتے ٹوٹل، سب کے سب نہ آتے، 100-150 ارکان غیر حاضر ہو جاتے اور جوائنٹ سیشن ہوتا، تو تب بھی 300 میں سے بھی اگر 151 ارکان کسی بھی آئینی ترمیم یا لیجسلیشن کے حق میں ہوتے، آئینی ترمیم کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے، لیجسلیشن کے حق میں ہوتے تو ایک ووٹ سے بھی وہ پاس ہو جانا تھا قانون. تو یہ انہوں نے پڑھ کے سنایا. لہذا انہوں نے کہا جی ہمیں پریزنٹ ووٹوں میں سے پریزنٹ جو میجورٹی موجود ہے پریزنٹ کی میجورٹی چاہیے، نہ کہ ٹوٹل نمبر آف بوتھ ہاؤسز کی میجورٹی چاہیے. لہذا بلاول بھٹو صاحب کا یہ نقطہ اعتراض مسترد کر دیا گیا اور اس کے بعد ہوئی گنتی ہوئی. جب موشن پیش کیا گیا تو ٹیسٹ کیا گیا، گنتی ہوئی تو گنتی میں جناب حکومتی بینچوں پہ 221 ارکان تھے اور اپوزیشن کے بینچوں پہ 203 ارکان تھے. تو یہ پہلی شکست اس طرح سے ہوئی اور پھر دوبارہ اس گنتی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی اور اس گنتی کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، اعتراض مسترد کر دیا اسپیکر قومی اسمبلی نے، کیونکہ اگلے جو امینڈمنٹ تھی اس پہ پھر گنتی ہونی تھی تو اس پہ بھی ان کی میجورٹی برقرار تھی حکومتی بینچوں کی. اب اس سے پہلے یہ بھی کوشش کی گئی، اسپیکر کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی. شہباز شریف صاحب پہلے آئے، انہوں نے دباؤ میں لانے کی کوشش کی، انہوں نے ذرا ایسی باتیں کیں کہ جن کو کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے بھرپور فوری طور پہ جواب دیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کی ممبرشپ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو قبول کر لیں گے. اس کا جواب دیا گیا کہ بھئی ایاز صادق صاحب آپ کے اسپیکر تھے، ڈسکوالیفائی ہوئے اور اس وقت تک اسپیکر کا انتخاب نہیں ہوا جب تک کہ وہ دوبارہ شیر کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے واپس نہیں آئے اور واپس اسپیکر نہیں آپ نے بنا دیا. تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب بلے باز تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، بابر اعوان تھے، فروغ نسیم صاحب تھے، انہوں نے جواب دیا اور ڈاکٹر فروغ نسیم بھی کافی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو نیک ٹو نیک مقابلہ ہوا اور حکومت اور حکومتی بینچ جو ہیں وہ اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب رہے اور اپوزیشن کے لوگ کم تھے. اب ایک اور بات بھی، پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو شیطانی مشین کہہ دیا اور کہا گیا کہ جی شیطانی مشین ہے اور شیطانی مشین سے اگلے انتخابات کو بھی ہم نہیں مانتے، یہ بلاول بھٹو نے کہا. لیکن بہرحال جو نمبر گیم تھی، نمبرز گیم تیاری کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ، وہ آج پھر ثابت کیا وزیر اعظم عمران خان نے کہ وہ ایک اہل کپتان ہیں اور اب ان کو پارلیمانی سیاست بھی آ گئی ہے اور پارلیمنٹ میں کیسے کھیلنا ہے اور پارلیمان میں اتحادیوں کو کیسے ملانا ہے اور ان کو کہاں پہ سیٹ کرنا ہے، ان کو ساری باتیں اب آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب وہ پارلیمانی سیاست کو بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ 3 دن سے وہ مسلسل آ رہے تھے پارلیمان میں، اپنے چیمبر میں، قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے تھے ارکان پارلیمان سے. اب اس سے جی جو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا. اب اگلا جو ہے معاملہ اسپیکر پہ حملہ کرنے کی کوشش. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جب دیکھا کہ اسپیکر کو ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے طریقہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کرسیاں بھی چل جاتی ہیں پارلیمنٹ میں، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کرسیاں چلتی ہیں، مکے بھی چلتے ہیں، کسون بھی مارے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایوان میں قتل بھی ہو چکے ہیں اور پاکستان کی ہی اسمبلی میں
ایک قتل بھی ہو چکا ہے. ڈپٹی اسپیکر تھے غالباً, وہ قتل ہو گیا تھا. مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا, تو اس لیے یہ بھی ہوتا ہے. تو وہاں پہ تباہ کیا گیا جناب, کوشش کی گئی اسپیکر کی طرف بڑھے, اسپیکر تک پہنچے, اور اس کے بعد اسپیکر بھی بہت شدید ترین غصے میں آئے, اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ اپنی زبان کو لگام دیں, آپ اپنی زبان کو درست کریں, یہ کریں وہ کریں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے سارجنٹ کو بلایا, اور جو کہ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور جو اسپیکر کے حکم کے پابند ہوتے ہیں, انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا ان کو آپ اٹھا کے باہر پھینکیں اور ان کو کنٹرول کریں. لیکن اس کے بعد جو سچویشن ہے وہ کنٹرول ہو گئی اسپیکر کا رویہ دیکھنے کے بعد, اور اس کے بعد اسپیکر نے پھر اس پہ عمل اپنے سارجنٹس کو, اس رکن کو, فاضل رکن کو باہر نکالنے کی بات پہ زور نہیں دیا. اور دوسرا ایک اور بھی بات بھی ہے, ادھر تو یہ ہو رہا تھا, اور پیرلل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک مقدمہ لگا ہوا تھا, اور وہ مقدمہ بڑا زبردست ہے جی. اور وہ رانا شمیم ایپیسوڈ آنے کے بعد یہ پہلی ہیئرنگ تھی, اور اس ہیئرنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, بینچ کے سامنے ابھی تک آج کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. اور جو پلان کیا گیا تھا کہ ان کو پریشر میں لا کے اور یہ بینچ توڑوایا جائے, تو وہ بینچ بھی نہیں ٹوٹا, اور اعتراض کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی, بلکہ یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل بینچ نے بہت اہم ترین سوالات اٹھائے, اور ان سوالات کے جوابات مانگے ہیں. نیب کے پروسیکیوٹر نے جوابات دینے ہیں, اور 2 ہفتے کے لیے یہ مؤخر ہوا ہے. 2 ہفتے کے بعد یہ دوبارہ کیس فکس ہوگا اور باقاعدہ پروسیڈنگز سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن یہ رانا شمیم اور پھر توہین عدالت کا نوٹس, اس میں مریم صفدر صاحبہ نے آج کافی ڈیٹیلز بات کی, اور ان ڈیٹیل یہ کہا کہ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ تو رانا شمیم کو نہیں بلانا چاہیے تھا, اخبار کے صحافیوں کو بھی بلانا نہیں چاہیے تھا, توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری نہیں کرنا چاہیے تھا, ثاقب نثار سابق چیف جسٹس ہیں ان کو بلانا چاہیے, ان کو مجرم ثابت کرنا چاہیے. وہ ساری باتیں جو ایک لگتا یہ ہے کہ جو پلان تیار کیا گیا تھا, جو اسکرپٹ تھا, اس پہ عمل نہیں ہوا, اور وہ سارے کا سارا درمیان میں ادھورا رہ گیا. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو نوٹس لیا اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی, اس کے بعد جو پلان تھا وہ ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ ماند پڑ گئی. تو دیکھتے ہیں جی کہ جو اب یہ بھی ایک چل رہی ہے. دوسری جانب قومی اسمبلی, تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان نے ثابت کر دیا جی کہ وہ بڑے پلیئر ہیں, اور وہ صرف کرکٹ کے میدان کے نہیں بلکہ وہ پارلیمان کے میدان میں بھی کھیلنا جانتے ہیں اور کھیل سیکھ چکے ہیں. لہذا ان کی طرف سے کوئی بھی کنفیوژن نظر نہیں آئی, اور انہوں نے نہ صرف ایم کیو ایم کو, پی ایم ایل کیو کو, جی ڈی اے کو اور بی اے پی کو, سب کو ساتھ ملایا, اور انہوں نے 3 دن کے اندر اندر کہانی پلٹ دی. اور اس لیے جی اب مولانا فضل الرحمان صاحب باہر تھوڑا سے اینگری ہیں, وہ ایک ریلی کی قیادت کر رہے ہیں, مہنگائی ریلی کی, لیکن اندر مولانا اسد صاحب بیٹھے ہیں اور اس پروسیڈنگز کا حصہ ہیں. تو میدان آج مار لیا ہے, اور میدان نہ صرف مارا ہے بلکہ تمام وکٹیں انہوں نے اڑا دی ہیں, یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے متحد ہو کر. اور اپوزیشن اب کیا کرے گی؟ اپوزیشن کے پاس اب ایک ہی ہے جی, انہوں نے تقریریں بھی کی کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں جا کے چیزوں کو چیلنج کریں گے. تو یہ خیر ایک طویل دورانیے کا کھیل ہے, ہنوز دلی دور است, کیونکہ سارے قانونی ضابطے پورے کر کے ہی گورنمنٹ پوری تیاری کے ساتھ یہ میدان میں اتری ہے. تو ابھی ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا جی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید تفصیلات.